مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ آل عمران پارہ 4 کی آیہ نمبر 121 میں غزوہ احد کا نقشہ بیان فرماتا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم صبح کو اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے ہوئے، اور اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ سن بھی رہا تھا، اللہ علم بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ نے اس حالت اور کیفیت کو بیان کیا کہ جس روز معرکہ احد بپا ہوا۔ عزیزان محترم، غزوہ احد ماہ شوال کے اندر اس کے نصف میں واقع ہوا، یعنی نصف شوال کے اندر۔ اس کی بھی وقوع کی تاریخوں میں جو ہے مختلف روایات ہیں، تو بہرحال اکثر اسی پر ہے کہ ماہ شوال کے درمیان میں یہ معرکہ بپا ہوا۔ اس آیہ کریمہ کا تعلق پچھلی آیات سے بھی ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کفار اور منافقین تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ تو فرما رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو اس پر یقین نہیں آ رہا۔ مسلمان پھر بھی پینگے مڑاتے ہیں، مسلمان پھر بھی ان کو جو ہے اپنا سگا سمجھتے ہیں۔ تو مصلحت کی بنا پر اگر کسی سے صلح کرنی پڑے، صلح رکھنی پڑے، کسی کے شر کو دفع رکھنے کے لیے، دور رکھنے کے لیے اس سے بنا کے رہنا پڑے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن قلبی میلان اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی کہ اگرچہ تمہارے رشتہ دار قرابت دار بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر وہ گروہ منافقین سے تعلق رکھتے ہیں، گروہ کفار و مشرکین سے تعلق رکھتے ہیں، تو نہ انہیں تم اپنا رازدار بناؤ اور نہ ہی ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاؤ۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے یہ فرمایا پچھلی آیات میں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے ثبوت کے لیے اللہ جنگ احد کا واقعہ یاد دلا رہا ہے کہ اس میں بھی کیا ہوا تھا کہ منافقین نے عین نازک موقع پر 300 کا لشکر تھا جو عبداللہ بن ابی کے یعنی کہ سرپرستی میں تھا، ٹوٹل ان کو ملا کر مسلمان 1000 بنتے تھے، عین موقع پر وہ پیٹھ دکھا کر اپنے 300 لوگوں کو لے کر جو ہے وہ رفو چکر ہو گیا، اور مسلمان 700 کی تعداد میں رہ گئے۔ تو اللہ رب العالمین اس واقعے کا جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ غزوہ احد کو یعنی ارشاد فرما کر ایک اور تعلق پچھلی آیات سے اس کا کیا بنتا ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم نے فرما برداری کرنی ہے اور ان کے حکم کی مخالفت نہیں کرنی، نبی پاک کے حکم کی مخالفت نہیں کرنی۔ تو چونکہ غزوہ احد میں بعض صحابہ کرام سے نہ چاہتے ہوئے، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا یا حکم نہ ماننے کا، تو ان سے بھی اجتہادی خطا ہوئی کہ وہ کچھ اور سمجھ بیٹھے، جس سے جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جیتی ہوئی جنگ وہ بظاہر شکست میں بدل گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر بھی ان صحابہ کرام کو معاف فرما دیا اور ان کی معافی کی بشارت اور نوید قرآن کی آیات کا حصہ بنا دی، تاکہ قیامت تک آنے والوں میں سے کوئی بھی اپنی زبان نہ کھول سکے کہ جب ان کا رب انہیں معاف فرما رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو ان پر جو ہے وہ پھپتیاں کسنے والے۔ اور اللہ رب العالمین نے
बावजूद इसके कि मुसलमान अब तादाद में ज्यादा थे बनिस्बत ग़ज़वा बदर के, लेकिन फिर भी मुसीबत में मुब्तला कर दिए गए। तो बताना ये मकसूद था कि देखो बदर के अंदर तुम तादाद में थोड़े थे, बेसरो सामान थे, लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत में थे। थोड़े होने के बावजूद अल्लाह ने तुम्हें फतह का ताज अता फरमा दिया। और उहद के अंदर तुम बदर की बनिस्बत डबल थे और सामान भी उसकी बनिस्बत हमारे पास ज्यादा था, लेकिन तुमसे थोड़ी सी बात की जो है वो हुक्म अदूली हुई, और देखो ज्यादा होने के बावजूद जीती हुई जंग का नक्शा बदला और तुम्हें शिकस्त से दो चार होना पड़ा। तो यकीन कर लो ए मुसलमानों, तुम्हारी कामयाबी का दारो मदार सामान के ज्यादा होने, अफरादी कुव्वत और नफरी और फौज के ज्यादा होने पर नहीं है। इसका दारो मदार है तो फकत और फकत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर है। अब रहती दुनिया तक, कयामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को ये सबक देना था। तो जिसकी वजह से वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से जो थोड़ा मिसमैनेज हुआ चंद सहाबा किराम से, तो 70 सहाबा किराम ने जामे शहादत नोश किया। 70 सहाबा किराम की उसमें शहादत हो गई। अज़ीज़ान मुहतरम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस 19 गज़वात के अंदर आपने शिरकत फरमाई है। गज़वा कहते ही उसको जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए, और दूसरा लफ्ज़ है सरिया। और सरिया वो है कि आपने वफद बनाकर, लश्कर बनाकर 20 का, 50 का, 100 का या मुख्तलिफ तादाद में किसी एक सहाबी रसूल को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सरकार अमीर लश्कर बनाते और उनकी सरकर्दगी के अंदर फिर लश्कर रवाना करते, तो उसमें खुद शरीक ना होते तो उसको सरिया बोलते हैं, और उनकी तादाद ज्यादा है। तो ग़ज़वा उहद जो है ये शव्वाल 3 हिजरी के अंदर वाक़ हुआ। ये वाक़या बहुत तफसीली है, पढ़ें तो ईमान ताज़ा होता है, लेकिन चूंकि वक्त की नज़ाकत होती है तो इसके अहम पहलू थोड़े जो है वो जो जिक्र हम कर सके उसको जो है वो बयान करेंगे, आपके गोश गुजार करेंगे। क्योंकि जंग बदर के अंदर मुसलमानों ने काफिरों के बड़े बड़े 70 सरदारों और सूरमाओं को मारा था, वासिल जहन्नम किया था, जिसमें अबू जहल भी था जो सरकार इस्लात वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का फिरौन है, उसको मारा। उतबा जैसे सरकश को मारा, और इसी तरह वलीद और भी कुफार थे उनको मारा। तो अब काफिरों से हजम नहीं हो रहा था कि हम कौन सा ऐसा वक्त हो कि हम मुसलमानों से अब बदला लें। तो अज़ीज़ान मुहतरम, इसलिए ग़ज़वा बदर से पहले अबू सुफियान जो तिजारती माल लेकर आए थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो वो माल तकरीबन 1000 ऊंटों पर मबनी था, और उसमें 70,000 मिस्काल सोना और चांदी थी। मिस्काल जैसा हमारे तोला, औंस, किलो और लीटर ये आज के पैमाने हैं, उस वक़्त रितल, वस्क, औकिया और मिस्काल ये जो है वो चलते थे। तो ये तकरीबन 26,250 तोला सोना और चांदी बनता है। 26,250 सोना और चांदी यानी 70,000 जो मिस्काल होते हैं। 7.5 तोले सोना जो है वो 20 मिस्काल के बराबर होता है। तो बहरहाल वो उन्होंने कहा कि इरादा किया कि इससे जितना मुनाफा आया है हम आपस में नहीं बांटेंगे, ये सारा माल मुसलमानों का इस सफ़ाए हस्ती से निशान मिटाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने उसको दारुन नदवा में रख दिया। एक मकाम था जिसका नाम दारुन नदवा, वहां रख दिया कि ये मुसलमानों के खिलाफ हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कुफार मुसलमानों को मिटाने के लिए पुराने, अभी 1500 साल पहले की बात हो रही, तकरीबन इतना ज्यादा कसीर माल जो है वो किस लिए उसका मुनाफा रख रहे हैं कि मुसलमानों को हमने शिकस्त देनी है और उनका नामो निशान मिटा देना है। और मुसलमान जो है वो आज के मुसलमान कितना अपने दिफा पर खर्च कर रहे हैं या उस दिफा का जो मकसद है वो हासिल कर रहे नहीं कर रहे, इसका भी साथ साथ आप जो है वो मुआवजा करते चले जाएं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बहरहाल जिनके मरे थे, जहन्नम में पहुंचे थे बदर के अंदर कुफार, तो अब उनके जो वारिसीन थे उन्होंने तो बदले लेने थे।
کہ جناب کسی کے باپ کا بدلہ، کسی کے جناب بھائی کا بدلہ، کسی کی بیٹے جوان کا بدلہ. اب انہوں نے سارے بدلوں کا اور انتقام کا شوق احد میں پورا کرنا تھا. لہذا وہاں جناب انہوں نے ٹھیک ٹھاک اپنا ساز و سامان جمع کیا. تیز زبان والے خطیب جو ایسے اشعار پڑھتے تھے لشکروں کے اندر کے آگ لگا کے رکھ دیتے تھے. ایسی عورتیں ساتھ لیں جو نغمے گاتی تھیں اور شرابیں پلاتی تھیں اور اس طرح سے جناب وہ ماحول کو گرماتی تھیں کہ تاکہ جو لڑنے والے کفار ہیں وہ انتقام لینے کے اندر جو ہے کوئی کسر نہ چھوڑے. تو اس طرح کی عورتوں کا لشکر ساتھ انہوں نے لے لیا. اسی طرح جناب زرہ پوش 3000 تھے ادھر جنگجو، کفار کے 3000 جنگجو، جن میں 700 زرہ پوش تھے جنہوں نے لوہے کی زرہ، جس طرح وہ سیفٹی جیکٹ ہوتی ہے جس پر تلوار یا تیر کا وار کارگر نہ ہو سکے، وہ 3000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، وہ لشکر تیار کیا. 500 عورتیں جوانوں کو اکسانے کے لیے اس لشکر میں تھیں اور سپاہیوں کی خوراک، مرہم پٹی کا انتظام، یہ سارا انہوں نے لشکر تیار کر کے تو وہ مسلمانوں کے خلاف حلہ بولنے کا ارادہ کیا. ادھر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، آپ نے پیغام بھیج دیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ابو سفیان کی سرکردگی کے اندر یہ اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے مدینہ کے اوپر. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ فرمایا کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے یا باہر نکلنا چاہیے. تو عزیزان محترم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی خواہش بھی تھی اور چند صحابہ کرام نے بھی یہ کہا کہ اندر رہ کے ہی لڑتے ہیں تاکہ کفار آئیں گے، محاصرہ کریں گے اور خود ہی تھک ہار کے 10 دن 5 دن 20 دن مہینہ بھی محاصرہ ہوا رہتا تھا. تو جب وہ تھک ہار جائیں گے خود ہی مایوس ہو کے چلے جائیں گے. لیکن کچھ نوجوان صحابہ کرام تھے اور اسی طرح منافقوں کا جو سرکردہ تھا وہ بھی اس کی بھی یہ رائے تھی کہ مدینہ سے نکل کر باہر احد کے مقام پر جا کے لڑتے ہیں. تو چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے مدینہ کے اندر رہ کے لڑنے کی تھی، لیکن اکثریت جو تھی وہ اس طرف تھی کہ باہر جا کے لڑا جائے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں تو وہ مان لیا جائے، لیکن چونکہ مشورہ ہوا تو مشورہ ہوتا ہے، محاکمہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے کہ ایسا ہی ہوگا تو کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مجال ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے جو ہے وہ کوئی نہ کرتے. تو جب آپ نے مشورہ مانگا، اس سے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب مشورہ ہوتا ہے، مشورہ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے سے ہی کثرت رائے کو جناب ملی بھگت کے ساتھ کہہ دیا جائے جب ہم اکٹھے بیٹھیں گے تم نے بھی یہ کہنا ہے، تم نے بھی یہ کہنا ہے، تم نے بھی یہ کہنا ہے، تو لہٰذا ہم زیادہ ہو جائیں گے، ہماری بات مانی جائے گی. وہ تھوڑے ہوں گے، فرضی کارروائی بھی پوری ہو جائے گی کہ جناب بظاہر مشورہ ہوا ہے لیکن بات ہماری مانی جائے گی. اس طرح اگر کریں تو یہ تو فساد پر مبنی ہے اور یہ مشورہ نہیں ہے، یہ محاکمہ ہے، یہ چند لوگوں کی رائے ہے جو اکثریت پر مسلط کر دی جاتی ہے. تو لیکن عزیزان محترم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، کثرت رائے آپ نے دوسری طرف پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو حضرت شیخین کریمین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، دونوں کو شیخین کریمین کہا جاتا ہے. انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عمامہ پر پہنایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زیب تن لباس، وہ جو جنگی لباس ہے وہ پہنایا، تلوار حمائل وغیرہ کی. تو اتنے میں دیکھا صحابہ کرام ابھی باہر گفتگو شنید میں ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ باہر اسلحہ پکڑے ہوئے یعنی تلواریں اور جنگی لباس پہنے ہوئے باہر تشریف لے آئے. تو باہر والے صحابہ کرام گھبرا گئے، ڈر گئے اور معافیاں مانگنے لگے، یعنی معذرت کرنے لگے کہ شاید رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں ناراض نہ ہو گئے ہوں. یا رسول اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب یہ حمائل کر لے تلوار اسلحہ کا لباس یعنی پہن لے، ذرا پہن لے، اسلحہ اٹھا لے، اب بغیر جہاد کیے اب یہ لباس نہیں اترے گا. تو لہذا پھر کثرت رائے کے مطابق ہی جو ہے وہ احد کا سفر ہوا. احد چند کلومیٹر پہ ہے مدینہ شریف سے، تو وہیں جا کر جو ہے یہ غزوہ بپا ہوا. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ
ایک اشارہ لکھتے ہیں کہ چونکہ ابتدا ہی سے تھوڑا سا اختلاف رائے ہو گیا تو لہذا اس کی کراہت کیا ظاہر ہوئی کہ جنگ کے اندر اس کی شکست کا جو ہے وہ نقشہ، یعنی جنگ کا، جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ بھی اس میں بدل گیا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں جو ہے وہ اپنی رائے تو دینی چاہیے، لیکن اس پر پھر اصرار نہیں کرنا چاہیے، یہ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ عزیزان محترم، بہت سارے اس میں واقعات ہیں ایمان کو تازہ کرنے والے، ایمان کو گرمانے والے، بہادری اور دلیری جو ہے پیدا کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کے۔ حالانکہ بچے جو صحابہ کرام تھے، بچے نو عمر، ان کے واقعات میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو بہرحال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ترتیب دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جرنیل اعظم بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بظاہر آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ کا شاگرد نہیں بنایا، آپ کو لقب عطا کیا امی۔ کیا لقب عطا کیا؟ امی۔ امی وہ ہوتی ہے ہستی وہ کہ جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو۔ انبیاء کرام کے حوالے سے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، مطلب کیا ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے تو کس سے پڑھا ہے؟ اللہ سے پڑھا ہے، دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ یہ ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت، اہل ادب، اہل عشق۔ ہمارا جو وائز بیان کرے گا وہ یہ بیان کرتا ہے، اور جو بے ادب ہیں، جو ہم میں اور بے ادبوں میں فرق ہے، جو ہم میں اور بد مذہبوں میں فرق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور تو امی تھے۔ اب لہجہ میرا دیکھیے گا چینج ہونے لگا، میں نقل اتارنے لگا ان کی، نقل کفر نہ باشد۔ کہتے ہیں حضور تو امی تھے، حضور تو پڑھے لکھے نہیں تھے، حضور تو ان پڑھ تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کسی کا باپ بھی ان پڑھ ہو نا، انگوٹھا چھاپ، تو وہ ان کے لیے بھی یہ لہجہ نہیں استعمال کرتا، نہ یہ الفاظ، نہ یہ انداز اپناتا ہے۔ کہتے میرے والد صاحب غربت کا عالم تھا، مفلسی کے حالات تھے تو وہ پڑھ نہیں سکے، یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں۔ لیکن آپ ایسے لوگوں کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو بے ادبی اچھل کر ظاہر ہوتی نظر آئے گی۔ یہ فرق ہے اہل عشق، اہل سنت و جماعت میں، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں میں، کہ وہ ادب کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو امی کون ہستی ہے؟ ہمارے نبی امی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ انہوں نے پڑھا ہے تو فقط کس سے پڑھا ہے؟ اللہ سے پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو رہنمائی فرماتے تھے کہ ایسے لکھنی ہے آیت، بسم اللہ کی با ایسے لکھنی ہے، سین ایسے لکھنا ہے، دائرہ کھلا رکھنا ہے۔ حالانکہ آپ نے تو بظاہر دنیا میں کسی سے بھی نہیں پڑھا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو الہام فرمایا۔ اللہ نے الرحمن علم القرآن، رحمان ہی ہے کہ جس نے قرآن سکھایا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اور قرآن کی شان کیا ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک کوئی تر ایسی چیز اللہ نے چھوڑی ہی نہیں جو اس قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ سارے علوم کا منبع و ماخذ کون ہے؟ قرآن ہے۔ سارے علوم اسی سے نکلتے ہیں، لیکن نکالنے والی اور دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ ہر کوئی اس پر دسترس نہیں رکھتا کہ اس سے استنباط کر سکے، استخراج کر سکے، اس سے مسائل اخذ کر سکے، اس کے دلائل جو ہے وہ ڈھونڈ سکے، ہر کوئی نہیں یہ کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میدان جنگ کے اندر میمنہ، میسرہ، قلب، ساکھ، اور اس طرح سے یہ پوزیشنز صحابہ کرام کو دے رہے، میمنہ دائیں جانب، میسرہ بائیں جانب، قلب سینٹر، اور اس طرح ساکھ، اور اس طرح کے جو ہے ان کے حصے ہوتے، تو صحابہ کرام کو علم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرماتے، اور اس طرح سے جو ہے ان کو بتاتے کہ کیا کیا کرنا ہے۔ 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہ درہ ہے، ایک پہاڑ کا چھوٹا سا وہ حصہ ہے کہ یہاں پر آپ نے رہنا ہے۔ اس کے قریب شگاف تھا، تو شگاف سے یہ خدشہ تھا کہ وہاں سے کفار کہیں آ کر حملہ نہ کر دیں، اور اس طرح سے مسلمانوں کو جو ہے ہزیمت نہ اٹھانی پڑے، نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیر انداز تھے، ان کو تیروں کا اس کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے تیر برسانے اگر ایسا حملہ ہو۔ تو فرمایا کہ جنگ جو ہے وہ ہم بے شک جیت جائیں،
آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. ہمیں سرکار نے دیکھے کتنا مبالغہ فرمایا کہ ہمیں پرندے اٹھا کر لے جائیں. یہ سرکار ایک مثال دے رہے ہیں کہ مطلب کہ کیا مثال دے رہے ہیں کہ اگر شہید ہو جائیں اور ان کے جسم کے حصوں کو پرندے نوچنا شروع کر دیں, ہمیں اٹھا کے لے جائیں, ہم جیت جائیں, مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہو, کچھ بھی ہو جائے, آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی, آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. اب رعایا کا کیا کام ہے, سپاہیوں کا کیا کام ہے کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کریں. اس میں اطاعت امیر کا بھی درس ہے کہ انہوں نے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے, اور جو مرضی ہو جائے. جب امیر نے کہہ دیا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی تو پھر نہیں چھوڑنی. تو عزیزان محترم, اسی طرح ہوا, جنگ جو ہے شروع ہوئی اور جو ہے وہ کفار کو, کافروں کو جہنم واصل صحابہ کرام نے کرنا شروع کیا. نقشہ تو بڑا عجیب, پڑھتے ہیں آنسو بھی آتے ہیں اور دل بھی نرم ہوتا ہے, اور صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ دل ایک باغ بھی ہوتا ہے اور جذبہ بھی ملتا ہے کہ اتنے جلیل القدر اور اتنے جو ہے دلیر قسم کے صحابہ کرام تھے. تو عزیزان محترم, اس جنگ کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی. حضور کے بڑے محبوب چچا تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہندہ, اس کا جو باپ, یہ بعد میں مسلمان ہو گئیں. ابو سفیان بھی بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح اس کا جو باپ عتبہ تھا, وہ چونکہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا, اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اب موقع ملا تو میں حضرت حمزہ کو یعنی شہید کروں گی. اس نے تو قتل ہی کہا ہوگا کیونکہ ہم ادب سے بول رہے ہیں, اور ان کا کلیجہ چباؤں گی. ایسی جو ہے جاہلانہ دور کے اندر قسمیں اٹھا لیتے تھے لوگ کہ یہ کریں گے, فلاں کے خون سے یہ کریں گے, اور اس طرح سے جو ہے اپنی جو ہے عزم کا اور ارادے کا اظہار کرتے تھے. تو بہرحال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کتنے ہی کافروں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا. ابھی کیا ہوا کہ شروع کے اندر کفار کو جناب دھڑا دھڑ مسلمان قتل کرتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ اللہ کی مدد شامل حال رہی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. کتنے کافر جہنم واصل ہو گئے. اب اتنے میں کیا تھا کہ اس کے بعد پھر مال غنیمت جو ہے وہ جمع کیا جاتا تھا. تو عزیزان محترم, اب اس درے کے جو 50 صحابہ کرام تھے, تیر انداز تھے, ان میں سے بعض نے 40 نے تقریباً دیکھا, 40 یا 43 نے, کہ جنگ تو ہم جیت چکے ہیں اور اب مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں, تو چلو ہم بھی چلتے ہیں اور ساتھ ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں. اور اس طرح سے تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو سرکردہ تھے, وہ منع کرتے رہے, روکتے رہے, لیکن جناب وہ نہ رک سکے, وہ بقیہ صحابہ کرام علیہم رضوان, تو وہ چلے گئے. تو حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے دوران جنگ بھی کئی دفعہ کوشش کی اس پہاڑ کے اندر جو شگاف تھا, جو گیپ تھا کہ ادھر سے آ کے حملہ کرے, تو ان کی کوشش رائیگاں کی جاتی رہی. تو ان کا بار بار دھیان ادھر تھا کہ ادھر سے میں نقب لگا سکتا ہوں, لیکن چونکہ جنگ میں فتح ہو گئی اور وہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے. عورتیں جو گانے کے لیے آئی تھی وہ چیختی چلاتی, نوحے پڑتی, سر پیٹتی ہوئی بھاگ گئے, سب بھاگ گئے. تو اتنے میں مسلمان اب اور کاموں میں مشغول ہو گئے, وہ یعنی کہ مال غنیمت کو جمع کرنے میں. تو حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو میں بات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, تو وہ جناب انہوں نے دیکھا کہ وہ درہ خالی ہو گیا, چند لوگ ہیں صرف, ان کو تو قابو کرنا کوئی مشکل ہی نہیں. وہ آئے اور انہوں نے تیروں کی برسات کر دی. دوسرا اکرمہ بن ابی جہل, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, جو بعد میں مسلمان ہو گئے, تو یہ انہوں نے مل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیروں کی ایسی برسات کی کہ وہ جو 7 صحابہ کرام جو اوپر تھے, 7 یا 10, وہ بھی سارے شہید ہو گئے. اور جناب جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ چینج ہو گیا اور جناب بھگدڑ مچ گئی, وہاں پر بھگدڑ مچ گئی, پتہ ہی نہیں چلا, اتنا شور وہاں ہو گیا. اب سوچیں, گھوڑوں کی آوازیں اور جناب یا اونٹوں کی آوازیں, تلواریں چل رہی ہیں. جنگ میں کیا ہوتا تھا کہ گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی تھی دشمن کو گرانے کے لیے, اور جنگ میں یہ حلال ہے. تو بہرحال اس طرح سے جناب ہوتا رہا, شور ببا تھا, اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کون ہے سامنے,
یہاں تک کہ مسلمانوں سے کچھ مسلمان خود ہی شہید ہو گئے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان وہ مسلمانوں ہی کے وار سے جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو ایسا بھول چوک کا جو قتل ہوتا ہے یا شہادت وہ معاف ہوتی ہے، کیونکہ سیرت میں بھی پتا ہے کہ بعد میں کوئی ایسا قصاص نہیں لیا گیا ان کو کس نے شہید کیا یا کیسے کیا، قصدن تو نہیں کیا. تو بہرحال وہ بھگدڑ کس وجہ سے مچ گئی کہ وہ جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ چینج ہو گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو اجتہاد کیا کہ اب چلتے ہیں، وہ اس اجتہاد میں درستگی پر نہیں تھے، انہیں نہیں وہ چھوڑنا چاہیے تھا درہ. تو لہذا وہاں پر بھی 70 صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو عزیزان محترم، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس میں جو ہے شہادت ہوئی، اور ان کی بڑی دردناک شہادت ہے کہ وحشی ہندا کا جو شوہر تھا یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے ان کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا وار کیا کہ وہ وار جو ہے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، ظاہر بات ہے جب بلیڈنگ ہوتی ہے اور جناب خون کے فوارے نکلتے ہیں تو کتنی دیر تک انسان جو ہے وہ سروائیو کرتا ہے. اور عزیزان محترم وہ جناب شہید ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کے بعد ہندا نے اپنا جو ہے وہ قسم کو پورا کیا کہ کلیجہ جو ہے نکال کر دانتوں سے چبایا. سوچیں، تصور کریں کہ صحابہ کی قربانیاں، کہ حضرت حمزہ کی ناز شریف پر آئی چھری سے آپ کے گردے، کان، ناک، شرم کے اعضاء، ان سب کو نکال کر کاٹ کر ایک دھاگے میں پرو کر اپنے گلے کا ہار بنا لیا، اور اپنے گلے کا جو طلائی سونے کا ہار تھا وہ وحشی کو انعام میں دیا جس نے نیزہ مار کے شہید کیا تھا، اور کلیجہ نکال کے ہندا کو دیا تھا. اور پھر اشرفیوں کے وعدے تھے وہ بھی پورے کیے گئے. یہی جو ہندا ہے اور ابو سفیان کی جو بیوی ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، جنہوں نے آج کے دن یعنی احد کے دن یہ حرکت کی. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، پھر فتح مکہ کے دن یہ مسلمان ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معافی عطا فرما دی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وحشی بھی ان کے شوہر جو ہے مسلمان ہو گئے تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وحشی ہیں کہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا. سرکار نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میرے سامنے نہ آؤ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا درد پہنچا ہوگا، کتنا زخم پہنچا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر یہ سامنے نہیں آیا کرتے تھے. حالانکہ صحابیت میں داخل ہو گئے، صحابہ کے گروہ میں داخل ہو گئے، سرکار نے تو داخل کر دیا. آج کا مسلمان انہیں پھر نکالتا ہے باہر، یہ ساروں کو باہر نکالتا ہے، نہیں 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 یہ نہیں مسلمان تھے، ایسے ہیں تو ویسے ہیں. تو معاذ اللہ قرآن کا بھی انکار کر کے آج کا مسلمان رب بھی معاف فرما رہا ہے، رب کا رسول بھی معاف فرما رہا ہے، لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے نا 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 میری عدالت میں ان صحابہ کی معافی نہیں ہے. تو بتائیے اللہ کی عدالت کی مانے، اللہ کے رسول کی عدالت کی مانے کہ آج کے مسلمان کی عدالت کی ماننی ہے؟ بولیے ذرا باہر تک سارے لوگ بولیں، کس کی ماننی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے. جب اللہ اور اس کے رسول نے معاف کر دیا تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم ہوتے کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ صحابہ کرام جیسی ہستیوں پر ہم زبانیں کھولیں؟ تو اللہ کریم نے ان کی معافی کا اعلان کیا. عزیزان محترم، پھر انہوں نے جناب جنگ قادسیہ کے اندر، جنگ یرموک کے اندر یہ جو جرائم ہوئے تھے جنگ احد کے اندر، ان کے پھر کفارے ادا کیے. ایسے کفارے ادا کیے کہ کتنے کتنے کافروں کو جہنم واصل کیا. یہاں تک کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے مسیلمہ کذاب جو کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، جنگ یمامہ کے اندر اس کو واصل جہنم کیا اور کہا یہ کفارہ ہو گیا حضرت حمزہ کے شہادت کا. کتنا بڑا جو ہے وہ قتل ان کے مقابلے میں اس کے کفارے میں کیا. عزیزان محترم، انہوں نے پھر بڑے جوہر جنگ کے دکھائے. صحابہ کرام نے بڑے بڑے جنگی جو ہے وہ جوہر دکھائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیدری قوت کے مظاہرے کیے. ایسی آپ بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے کہ اللہ نے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کو آپ کے ساتھ جنگ میں لڑنے کے لیے بھیج دیا. یہ کیسی ہستیاں تھیں جن کی مدد کرنے کے لیے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام آ رہے ہیں؟
عزیزان محترم شیر اور اس طرح سے آپ نے جوہر اس میں دکھائے. حضرت طلحہ تیر برسا رہے تھے، ہر طرف ایسے سرکار کے گھوم رہے تھے جیسے کعبے کے گرد طواف کرنے والا گھومتا ہے، اور آپ کے جسم پر بھی جو ہے وہ تقریباً 80 کے قریب زخم آئے کہ آپ کا جسہ مبارک، جسم مبارک پہچانا ہی نہیں جاتا تھا کہ کون ہے. آپ کی بہن نے آپ کی انگلی کے اوپر تل تھا، اس تل سے پہچانا کہ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیسے جنگجو صحابہ تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو خبر ملی، وہاں افواہ پھیل گئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. اب یہ حضرت انس بن نضر کہتے ہیں جب سرکار نہیں رہے دنیا میں تو میرے بھی جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جناب ایسے پھر کافروں کی صفوں میں داخل ہوئے کہ جہنم رسید کرتے گئے، اور زخم کھاتے کھاتے انہیں بھی 80 زخم جو ہے وہ لگے، اور آپ جو ہے وہ شہید ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات ہیں، آپ تیر برساتے تھے تو سرکار دعائیں دیتے تھے، سعد تیرے پہ میرے ماں باپ فدا ہو جائیں. سرکار اپنے ماں باپ کو فدا جو ہے ان پہ کر رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بعد میں ان کو شہادت ملی، یہ تو آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس جنگ کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے. سرکار پر اپنا تن من فدا کرنے کے لیے ہر صحابی نے کیا کمال مظاہرہ کیا. عزیزان محترم کہ ان کی تلوار جو ہے وہ ٹوٹ گئی یا گر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لکڑیاں اٹھا اٹھا کر دیتے تھے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں آتی تو وہ لکڑی جو ہے وہ تیر بن جاتا تھا. یہ سرکار کے معجزات بھی ظاہر ہوئے. کھجور کی شاخیں آپ کے ہاتھ میں دی گئیں، اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے تلواروں کا کام دیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، اور نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور صبح کو ابھی غسل کر رہے ہیں، ابھی آدھا غسل ہوا ہے، آدھے سر میں پانی ڈالا، آدھا غسل بھی مکمل نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے منادی نے ندا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. آپ نے غسل وہیں چھوڑا. غسل ہم کہتے ہیں روٹی کھا لیں، پہلے سو لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، نہیں، آپ نے غسل وہیں چھوڑا. کس نے بلایا ہے؟ اللہ کے رسول نے بلایا ہے. اور آپ چلے گئے، اور دیوانہ وار آپ نے جا کر جنگ کے اندر اپنے جوہر دکھائے دلیری کے، یہاں تک کہ اتنے زخم لگے کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. اور جب جنگ کے بعد جب نعشوں کو جمع کیا جا رہا تھا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعش مبارک کہتے ہیں نہیں مل رہا تھا، تو بعد میں جب ملا تو آپ کے بالوں سے پانی جھڑ رہا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں ملائکہ نے غسل دیا ہے، ان کا غسل مکمل نہیں تھا، ان کو اللہ نے فرشتے بھیج کر غسل دلوایا، لہذا ان کو لقب غسیل الملائکہ کا دیا گیا. عزیزان محترم اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے. یہ صرف میٹرک یا ایف اے یا بی اے یا ایم اے کے نصاب کے اندر جنگ احد تو جنگ فلاں کر کے تو ہم پڑھ کر اس کو جناب بائے بائے کر کے تو ساری زندگی پھر سیرت ہی نہیں پڑھتے. تو عزیزان محترم کی سیرت اسی لیے ہے کہ بار بار پڑھا جائے، اور ہر وقت ناموس صحابہ، ناموس رسول، ناموس الوہیت پر جان دینے کے لیے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر مسلمان تیار رہے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے جو امیر ہیں صحابہ کرام، ان کی قبروں پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اور ان غزوات سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.